بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پر رونق بازار سجا ہوا ہے۔ اس بازار کے اندر ریشم کے کپڑے کی ایک دکان ہے۔ اس دکان میں بیٹھا ایک خادم وہ دعا کے اندر مشغول ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے، اور دعا کے اندر وہ جنت کا سوال کر رہا ہے کہ اے مالک و مولا، مجھے جنت میں داخلہ نصیب فرما۔ جب اس دعا کو اس دکان کے مالک نے سنا تو اس کے اوپر ایک رقت طاری ہو گئی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور ایسا خوف خدا طاری ہوا کہ اس کے کندھے اور اس کی گردن وہ کانپنے لگی، اور فوراً حکم دیا کہ دکان کو بند کر دو۔ اب سر پر وہ کپڑا لپیٹتے ہوئے اٹھا اور دکان کو بند کرتے ہوئے یوں کہا، ہمارا کیا بنے گا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنے جری ہو گئے ہیں، یعنی اتنے نڈر ہو گئے ہیں۔ مطلب یہ تھا کہ ہم اتنے نڈر ہو گئے ہیں کہ ہم اپنے دل کی خواہش پر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت کا سوال کر رہے ہیں، حالانکہ ہمارا حال یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جہنم سے بچنے کی دعا کریں، اور ہم یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ تو ہمیں جنت میں داخلہ نصیب فرما۔ محترم سامعین، کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ مالک دکان کون تھے؟ وہ کوئی اور نہیں بلکہ کروڑوں حنفیوں کے پیشوا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو کیسا مقام مرتبہ عطا فرمایا تھا، اور کیسا اپنا خوف عطا فرمایا تھا کہ جنت کا سوال کرنے پر بھی یہ خوف اور رقت ان کے اوپر طاری ہو گئی کہ خوف خدا کی وجہ سے ان کا جسم کانپنے لگا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کچھ تعارف سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ آپ کا نام نعمان ہے، والد کا نام ثابت ہے، عراق کے مشہور شہر کوفے کے اندر پیدا ہوئے، اور پھر علم دین کے حصول کے لیے دور دراز علاقوں کا سفر کیا اور علم دین حاصل کیا، اور پھر 80 سال کی عمر پا کر 150 ہجری کے اندر آپ کی وفات ہوئی، اور آپ کا مزار آج بھی بغداد کے اندر وہ ہر خاص و عام کے لیے ایک زیارت گاہ ہے۔ لوگ وہاں پر جاتے ہیں اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر حاضری دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بڑی شانیں عطا فرمائی ہیں۔ آپ کی انوکھی شانوں میں سے ایک شان یہ بھی ہے کہ آپ تابعی ہیں، اور تابعی اس کو کہا جاتا ہے کہ جس نے ایمان کی حالت میں کسی صحابی سے ملاقات کی ہو، کسی صحابی کی صحبت پائی ہو، اور ایمان کی حالت میں ہی اس کا خاتمہ ہوا ہو۔ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ نے کئی صحابہ اکرام علیہم رضوان سے ملاقات کی، اور ان سے حدیث رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سنا اور اس کو آگے روایت کیا۔ در مختار کے اندر ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 55 حج کیے، اور جب آخری مرتبہ حج کے لیے آپ کعبہ معظمہ کے اندر پہنچے تو آپ کی فرمائش پر جو کعبہ معظمہ کا خادم تھا اس نے کعبہ معظمہ کا دروازہ کھولا، اور امام اعظم ابو حنیفہ بڑی عاجزی کے ساتھ بیت اللہ کے اندر داخل ہوئے، اور بیت اللہ کے 2 ستونوں کے پاس کھڑے ہو کر آپ نے 2 رکعت نماز ادا کی، اور اس کے اندر قرآن مجید کو ختم کیا، اور پھر خوف خدا سے وہیں بیٹھ کر رونے لگے۔ اتنا روئے کہ غیب سے آواز آئی کہ تم نے ہماری اچھی معرفت حاصل کی، اور تم نے ہماری اچھی خدمت کی، اس لیے ہم نے تمہیں بخش دیا ہے۔ تو ایسی شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام اعظم کو عطا فرمائی تھی۔ اور تذکرۃ الاولیاء کے اندر ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مسجد نبوی کے اندر حاضر ہوئے، روضہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر حاضر ہوئے، تو آپ نے یوں سلام کیا، السلام علیکہ یا سید المرسلین۔ جب یہ سلام کیا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ انور سے یوں جواب آیا، وعلیک السلام یا امام المسلمین، یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امام اعظم ابو حنیفہ کو امام المسلمین کا لقب عطا فرمایا ہے۔ ایسی شانیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حنفیوں کے امام اعظم نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی ہیں۔